الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة والسائر الصالحين، وإلى أرواح سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما، ثم إلى رسول نفيس بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الوريدي، وإخوانه الجميع وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علوي، ثم إلى روح ابن سيدنا عمر المختار إخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر العبروس الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العجني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش علي بارس، ثم إلى روح عبد الله بن علي الحداد بن أحمد بن الحبشي وصولهم وفروعهم على سلسلتهم أجمعين، ثم إلى جميع سلسلة طريقة السادة العلوية، خصوصا روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ مسند الكتب عبد الله بن عبد القادر الفقيه، شيخنا الإمام الحبر المدن الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه وصولهم وفروعهم على سلسلتهم أجمعين، ثم إلى علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه، ثم إلى الحبيب محمد بن علي بالفقيه والحبيب محمد بن محمد بالفقيه وعلي بن عبد الله بالفقيه، ثم إلى روح الحباب الشريف أم هاني بنت عبد الله بن عقيل الحباب عفيفة بنت إسماعيل أم الحبيب محمد بالفقيه أم الحباب فاطمة بنت عبد القادر بالفقيه محمد بن عبد القادر بالفقيه، ثم إلى الحباب عائشة عرفان الحباب زينب الجفري وعلي بن صالح الجفري، ثم إلى جميع آبائهم وأمهاتهم وآباء أمهاتهم أجمعين، سيدنا وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى رسول الله من الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد كبير الرفاعي، سيدي إبراهيم الدسوقي، وسيدي أحمد البدوي، أحمد كبير الرفاعي، الشيخ محمد بهودين شيخ نقشبند، وسائر أصحاب الطرائق المحمدية وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وخلفائهم، ثم إلى رسول الله للأولياء مولانا الشريف اليت اللهم رحمة الضمبان، ثم إلى مولانا ملك إبراهيم، ثم إلى مولانا غيري مولانا بونا ومولانا درجة مولانا خليفة ومولانا مولى مولانا قدس مولانا رد الفتاح، ثم إلى روح مولانا شيخ سباكر، إلى روح مولانا جمال الكبرى، إلى روح مولانا إبراهيم أسمارة، إلى روح مولانا المغربي، وإلى روح مولانا إسحاق، وإلى روح سيدة فاطمة بنت ميمون جميع المتقدمين أولاد أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى جميع الأكتاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأقواط والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم، ثم إلى روح كل ولي وولية المشارق الأرض المغرب الصغيرهم وكبرهم ذكرهم وأنثاهم من سهم دينهم وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وخلفائهم أجمعين، ثم إلى الحبيب الإمام الكتب حسن بن سؤال البحر والحبيب عبد الله بن مسلم ظاهر، ثم إلى الخزانة عبد العزيز الشيخ سعيد بن سلمودي، شيخ سعد السويني، إلى الشيخ علي بن الهيثم، الشيخ بقى بن بتو، والشيخ بسعيد القيلوي، الشيخ حياء بن قيس الحراني، الشيخ عقيل المنجبي، والشيخ معروف القرطي، وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين،
وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وخلفائهم. ثم على رشنك سيدنا المشنك يرمي بن قرد الشيخ وبيد الشيخ ناصر عثمان بن بجول بن دسقي من فضالنا بن عربي سيد السنوسي إمام أشعري إمام ماتريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي بن عربي سيد عبد الله الدباغ وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى أرواح أولي هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر والعدرس بن عبد الله بن الأمطاس والحبيب محمد عبد الرحمن الصفاوي والحبيب محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن طالب عطاس الحبيب صالح بن مسلم الحامد الحبيب حسين بن الحامد جدهم الشيخ بكر بن سالم وأخي سنيقل بن سالم. ثم إلى أرواح الحبيب الإمام الكتب أبو بكر محمد الصفاوي والحبيب الإمام أبو بكر بن عبد العطاس الحبيب محمد حبشي وأحمد بن ناصر العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس وحبيب المشهد. ثم إلى أرواح الحبيب علوي هاشم السقاوي بن الحبيب حسين. ثم إلى أرواح الحبيب هارون بهر جميل في السمرزومة. ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن أحمد المحضار والحبيب محمد بن عدرس حبشي الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن ظاهر بن يحيى. وإلى روح الحبيب علي صافي جمالك في كل ريان. ثم إلى روح الحبيب شيبو طبوتي. ثم إلى روحك حمد باسروان بخليل بن كلام سيد يوسف كلام وجميع لك في مدورة وجميع لك في جاكرتا في جاوا الشرقية الوسطى الغربية وفي إندونيسيا في نوسنتارا وفي آسيا وفي الكون. ثم إلى مولانا إسماعيل الجيلاني والحبيب نحشي جميع لك في البالي جميع لك في الهند وجميع لك في أي مكان كان أنت تعلم بإمكاناتهم ومقاماتهم وأسمائهم. ثم إلى رجل في دار السلوك وملك السلوك عليه السلام. ثم إلى أربع من النبيين خصم من أنبيائك ورسولك خصوصا شيخنا جميع من علمني من طرح بركة سرا رحمه الله أجمعين جزاهم الله خيرا. ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ومرضاة قرب الثواب حسن الخاتمة وعلى الطب العافية الصلاح العافية بنية الفتوح والمنوح والرسوخ صلى القلب وليس بالرطوبة النسوح. ثم على رشيد الوالد لب أحمد بن عبد الله ما قاصر جميع ذكر شكرت وعمر وعبد الرحمن القدوس صاحب الغد وصاحب والحبيب أحمد بن طه الحمد صاحب درجات حبيب علي الحسين جميع أوليائك يا الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعالى بدين الصلاة على محبتك. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Faj'alna, maka kami Allah menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi pada Bani Israel nakalan, sebagai peringatan. Kami Allah jadikan kejadian-kejadian pada Bani Israel
baik peristiwa hari Sabat, peristiwa Tur, dan lain-lain. Sebagai contoh, sebagai iktibar, sebagai peringatan bagi siapa? Lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang di hadapannya, yakni masa itu. Wa ma khalfaha, dan yang di belakangnya, yakni yang akan datang. Di tafsir Qurtubi juz 1 halaman 301, An Mujahid an Ibni Abbas, arti lima baina yadaiha liman hadara ma'ahum, orang yang menghadiri peristiwa-peristiwa tersebut. Arti wa ma khalfaha waliman ya'ti ba'dahum, orang-orang yang datang setelah peristiwa tersebut. Wa mau'izatan, dan sebagai nasihat. Apa definisinya mau'izah? Kitab yang sama, halaman sama. Qala al-Khalil, al-wa'dhu at-tadhkiru bil khairi fi ma yariqqu lahul qalbu. Nasihat kebaikan yang hati orang yang mendengar bisa raqiq, tersentuh, tipis, maksudnya tipis, tersentuh, nyaris meneteskan air mata. Itu namanya mau'izah. Mau'izah untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Memang kejadian-kejadian itu terjadi di zaman dahulu. Dalam ayat lain ada ayat Allah yang menasihati kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, supaya berpikir jiwa manusia itu hal-hal yang di masa lalu dipakai iktibar, dipakai mau'izah untuk menghadapi hal-hal di masa depan. Karena itu riwayat, hikayah, qissah atau jamaknya qisas memang banyak di dalam Al-Quran. Seperti yang kita baca ini. Ini salah satu kisah Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah olehmu cerita, yakni cerita para nabi, cerita orang-orang baik di masa lalu. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka bertafakkur, berpikir. Jadi ada perintah tafakkur, ada perintah iktibar. Kalau ayat iktibar, fa'tabiru ya ulil absar, ada lagi fa'tabiru ya ulil albab, mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil contoh. Orang yang selalu iktibar, selalu tafakkur, bisa terdidik meskipun tidak mempunyai guru. Tapi jelas untuk kita
Tanpa guru tidak bisa, tapi terjadi itu. Di antaranya Sayyiduna Isa ibn Maryam. Beliau pernah ditanya, dari mana engkau mengambil tarbiyah, pendidikan? Karena beliau tanpa ayah. Sayyiduna Isa ibn Maryam, beliau terlahir tanpa ayah. Salah satu kudrat Allah yang luar biasa, mewujudkan seorang bayi tanpa disentuh laki-laki. Dijawab oleh Nabi Isa, saya melihat kama qala, kebodohan yang dilakukan orang bodoh, kesalahan yang dilakukan orang yang berbuat salah, kemudian saya jauhi. Dan saya melihat kebaikan orang yang berbuat baik, saya ikuti. Ini maknanya apa? Beliau bertafakkur dan beriktibar. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, al-mu'min masyghulun bil fikar wal ibar. Orang mukmin itu fikirannya hanya terisi dua. Kalau tidak tafakkur, i'tibar. Al-fikar wal ibar. Kalau tidak bertafakkur, beriktibar. Memang Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, alam ini, kata beliau, diibaratkan buku yang tidak terbatas. Jumlah halamannya tidak terhitung. Bacalah. Bagaimana cara membaca alam? Dengan tafakkur dan i'tibar. Salah satu perintah untuk bertafakkur dan i'tibar adalah ayat yang saya baca tadi. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ayat selanjutnya kita mulai memasuki permasalahan suratul Baqarah, pembahasan tentang Baqarah, sapi. Ada yang memberi arti Baqarah itu sapi betina, ada yang memberi arti sapi saja. Yang jelas sapi yang disebut di sini itu, pembahasan lengkapnya kita baca perlahan-lahan ayat per ayat. Ini ringkasnya saja. Syekhuna Abu Yahya pernah menerangkan waktu saya belajar dengan beliau. Kata beliau, di dalam Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah. Itu isyarah bahwa ibadah yang paling tinggi adalah as-salah. Dilanjutkan, kata Syekhuna Abu Yahya, setelah suratul Fatihah dengan suratul Baqarah. Sapi yang bagaimana? Ay baqaratul bar liwalidayh. Sapi seorang anak yang sangat berbakti dengan kedua orang tuanya. Apa isyarahnya di sini? Isyarah bahwa ibadah, perintah Allah yang paling tinggi derajatnya setelah as-salah adalah birrul walidain. Karena itu di mushaf ba'dal Fatihah suratul Baqarah.
Apa? Surah Birrul Walidain, gampangannya begitu. Baqarah, Baqaratul Bar bil Walidain. Baqaratul Barri biwalidayhi. Seandainya dipukulkan satu bagian, juz'un, dari sapi itu ke mayit, dari sapi betina itu ke mayit, maka mayit tadi akan qama, berdiri dan berbicara. Itibarnya bagaimana? Fakaifa bisahibil birri liwalidayhi. Kalau sapi orang yang berbakti saja saktinya seperti itu, sapi binatang ini yang dimiliki orang yang berbakti dengan orang tuanya, karomahnya seperti itu, apalagi orangnya. Wa kaifa bi sahibil birri, bagaimana kehebatan, bagaimana karamah, bagaimana kelebihan-kelebihan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di salah satu syair Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, kurang lebihnya seperti ini. Saya tidak baca di kitab ini, dapat riwayat dari Habaib. Atau kama qal wa bir fil walidah li du'aha mujab mithl al-khadir idza da'a ma yaruddu hijab. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tua, terutama ibumu, yang doanya pasti diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang doanya pasti mustajab, khusus bila berdoa untuk anaknya. Kadar mustajabnya doa ibu, kata Habib Saleh, seperti mustajabnya doa Nabi Khadir. Mithlul Khadir idza da'a ma yaruddu hijab. Nabi Khadir kalau sudah mengangkat tangan berdoa tidak ada hijabnya sama sekali. Ini ibu kalau mendoakan anak persis sederajat dengan doaul Khadir. Ada riwayat dari Habib Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, doa ibu itu untuk anak menduduki 40 doa wali kutub seperti Syekh Abdul Qadir, wa fi riwayah menduduki doa 70 wali kutub yang sederajat dengan Syekh Abdul Qadir. Ini kata Habib Saleh lebih lagi, persis sederajat dengan doaul Khadir. Bukan doa kutub lagi ini, doanya Nabi Allah Khadir. Karena itu betul pendapat Syekhuna Abu Yahya bahwa hikmah Allah Ta'ala meletakkan suratul Baqarah setelah suratul Fatihah. Naam, itu tabwib dari sahabat. Naam, tapi hakikatan min Allah. Allah Ta'ala meletakkan suratul Baqarah setelah suratul Fatihah menjadi isyarah bahwa birrul walidain kedudukannya setelah as-salah li rabbil alamin. Tidak terhitung jumlahnya orang-orang saleh, para aulia, para ulama yang mendapatkan magam dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena barakah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita lanjutkan. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian Bani Israel, an tadhbahu baqarah, agar kalian menyembelih sapi betina. Qalu, mereka menjawab, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami
dengan memerintahkan menyembelih sapi betina itu sebagai olok-olok ejekan. Qala, menjawab Nabi Musa, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil. Jadi ada riwayatnya kenapa Nabi Musa memerintahkan menyembelih sapi. Asal usulnya Tafsir Munir juz 1 halaman 26. Ruwiya an Ibn Abbas wa sairil mufassirin. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan semua ahli tafsir. Anna rajulan fagiran fi Bani Israel. Ada seorang laki-laki yang sangat fakir di Bani Israel. Dia membunuh qatala ibna akhihi aw akhah aw ibna ammih likai yarithahu. Dia membunuh anak saudaranya, ponakan, aw akhahu atau saudaranya yang laki-laki, aw ibna ammih salah satu. Alhasil kalau ini orang dibunuh dia dapat warisan. Akhirnya dibunuh. Thumma ramahu fi majma'it tariq. Thumma syaka dzalika ila Musa alaihi salam. Supaya tidak ketahuan kalau dia yang membunuh, itu mayat dilemparkan di pinggir jalan. Kemudian dia mendatangi Nabi Musa melaporkan ada mayat di pinggir jalan. Fajtahada Musa fi ta'arrufil qatil. Kemudian Nabi Musa berusaha mencari siapa yang membunuh mayat itu. Ringkas cerita, akhirnya Bani Israel tidak sabar. Nabi Musa disuruh bertanya langsung biasa. Bani Israel tidak sabaran. Kalau sudah tidak sabar, butuh sesuatu, ujung-ujungnya qalu ud'u lana rabbak, tanyakan ke Allah. Baru muncul ini, fa auhallahu ilaih. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan fata'jabu min dzalik. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, perintahkan mereka menyembelih sapi betina. Nah, yang diinginkan Bani Israel bagaimana? Allah mau diatur. Tanyakan siapa yang bunuh. Oh fulan. Inginnya turun ayat dari Allah, ya Musa, yang membunuh mayat itu adalah Zaid. Nah, ini kan kurang ajar. Allah Subhanahu wa taala mau diatur. Jawabannya, model jawabannya seperti yang diinginkan. Ini tidak ada adab ini. Kita ke guru seperti ini saja tidak boleh. Apalagi ke Nabi, apalagi ke Allah. Salah satu yang saya sedang teringat di sini, ketika saya belajar thariqah, ba'du masyayikhi menasihati saya, kalau kita sedang meminta jawaban kepada mursyid, kalau kita sedang berziarah atau yang sudah meninggal ya, kepada wali yang sudah wafat, mendapat jawaban apa, mendapat isyarah apa, iqbal wala tas'al. Terima, jangan bertanya, laksanakan. Ini adab kepada syekh yang mursyid, apalagi kepada nabi, apalagi kepada rasul seperti Nabi Allah Musa, apalagi kepada Sayyidul Wujud, apalagi ke Hadratullah Azza wa Jalla. Jadi boleh Anda pelajari betul-betul itu. Soal yang mamduh, bertanya yang terpuji dalam agama, bertanya yang bagaimana. Ada soal al-madhmum, bertanya yang tercela di dalam agama, bertanya yang bagaimana. Di antaranya,
Kalau sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad atau dari Nabi Musa atau dari mursyid yang arif billah, iqbal wala tas'al. Terima, kerjakan, jangan panjang-panjang tanya. Ini bertanya tentang mayat, dijawabnya sembelihlah sapi betina. Memang seperti tidak nyambung. Tapi ingat, ini Allah loh yang menjawab. Masa Allah tidak nyambung? Masa Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti yang berada di pikiran para penanya Bani Israel? Jelas perintah Allah terkandung alfi hikmah, 1.000.000 hikmah, wa illam tasil ilaihi uquluna, meskipun akal kita tidak sampai. Sebagian ulama menerangkan bahwa suratul Baqarah ini, masalah yang baru saya baca tadi itu, merupakan bukti kebenaran petunjuk Allah, walaupun pada awalnya terlihat seperti tidak bisa dimengerti. Kalau jawaban berasal dari Allah, au rasulun min rusulih, salah satu utusan Allah, au nabiyyun min anbiya'ih, atau salah satu nabi dari nabi-nabi Allah, atau salah satu mursyid yang arif billah, kebenaran adalah pasti. Terima, jangan banyak tanya, laksanakan. Kita lanjutkan besok malam. Rabbana taqabbal minna aqbalna bi sirri asraril Fatiha wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika